جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے آج کے لیکچر میں، کل کے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی توحید اور اس میں پھر وجود باری تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم بیٹا پہلے ایک شارٹ کویسچن پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک لانگ کویسچن پڑھ رہے ہیں۔ شارٹ کویسچن ہے بیٹا عقیدہ توحید میں، شارٹ کویسچن ہے توحید کی اقسام۔ اونچا بولیے بیٹے، کیا ہے؟ توحید کی اقسام۔ اچھا، توحید کی بیٹے 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے جسے بولتے ہیں توحید فی الذات، یعنی ذات میں توحید۔ دوسری ہے بیٹا صفات میں توحید، توحید فی الصفات۔ اور تیسرا ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ پہلے آپ سمجھ لیں، اس کے بعد میں پھر آپ کو ہیڈنگز لکھواتا ہوں کہ کہاں کا ہیڈنگز لکھنی ہے اور یہ کس طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں بیٹے، اگر آپ بورڈ کے 5 سالہ پیپر جتنے بھی اٹھا لیں تو آپ کو ہر پیپر میں، ہر بورڈ میں آپ کو یہ شارٹ کویسچن آیا ہوا ملے گا کہ توحید کی اقسام کون سی اور کتنی ہیں۔ تو بیٹا بتاؤ کتنی ہیں؟ 3۔ اور کون کون سی ہیں؟ ذات میں توحید، صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ بیٹے ذات میں توحید کا کیا مطلب ہے؟ ذات میں توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک ہی ہے، ایسی کوئی اور دوسری ذات نہیں۔ مثلا اللہ کی ذات کیسی ہے؟ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے کان نہیں ہیں مگر وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں مگر وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان نہیں ہے مگر وہ بولتا ہے، اس کے قدم نہیں ہیں مگر وہ چلتا ہے۔ اب ایسی ذات، ایسا جسم، ایسی ذات، ایسی شخصیت بیٹے اگر ہم کسی اور کو مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے ذات میں توحید نہیں رکھی بلکہ ذات میں کیا کر دیا؟ شرک کر۔ تو توحید کیا ہے؟ کہ ایسی ذات کہ جس کا باپ کوئی نہ ہو، جس کی اولاد کوئی نہ ہو، وہ کتنی ہے بیٹا کائنات کے اندر؟ صرف ایک۔ اس کو بولتے ہیں بیٹے ذات میں توحید۔ اب اسی چیز کو ذرا بک پر دیکھیں، اور جہاں 2nd لائن میں توحید کی اقسام میں جہاں لکھا ہوا نا ذات و صفات باری تعالیٰ، یہ بیسیکلی ہے توحید کی اقسام۔ یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھ لیں توحید کی اقسام۔ یہ شارٹ کویسچن ہے پہلا۔ اس میں بیٹا دیکھیے گا 2nd لائن میں جہاں لکھا ہے نا ذات کی یکتائی کا مفہوم ہے، یہاں اپنے ہیڈنگ لکھنی ہے ذات میں توحید۔ شاباش بیٹے، لکھتے چلے جاؤ، لکھتے چلے جاؤ، ذات میں توحید۔ اب ذات میں توحید کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، اور وہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابری کا کوئی اور نہیں۔ اس کو بیٹے بولتے ہیں ذات میں توحید۔ اگلی بات ہے صفات میں توحید۔ صفات کہتے ہیں بیٹے خوبیاں، کریکٹرسٹکس۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں کہ اللہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کا علم ہر ایک پر وسیع ہے۔ بیٹے اگر ہم ایسی خوبیاں کسی اور ذات میں تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے شرک کر دیا، ہم نے توحید کو برقرار نہیں رکھا۔ توحید کا مطلب ہے کہ ایسی خوبیاں صرف ایک ہی ذات میں ہیں، ایسا علم، ایسی سماعت، ایسی بصارت، بصارت کہتے ہیں دیکھنا، ایسی قدرت، ایسی طاقت صرف ایک ذات میں ہے۔ تو بیٹے اس چیز کو سمجھنا کہ ایسا سب کچھ، ایسی خوبیاں صرف ایک ذات میں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا بیٹے؟ صفات میں توحید۔ اپنی بک پر دیکھو ترجمے کے نیچے بیٹے جہاں لکھا ہوا نا صفات باری تعالیٰ میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے، یہاں اپنے ہیڈنگ لکھنی ہے صفات میں توحید۔ تو کہتا ہے صفات میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کاملہ کا مالک ہے، کسی اور فرد میں وہ خوبیاں نہیں پائی جاتی۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثال ہے، اس جیسی خوبیاں کسی اور ذات میں پائی نہیں جاتی۔ اگلی ہے بیٹے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اب بیٹے دیکھو، جب قدرت والا وہ ہے، اونچا بولیے، کیا قدرت والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، ہر ایک کی سننے والا
تو بیٹے جب ساری خوبیاں اس کی ہیں تو پھر تقاضا کیا بنتا ہے؟ ہم اسی سے مانگیں یا کسی اور سے مانگیں؟ بولے نا، اسی سے مانگیں۔ ہم کسی بت کے سامنے جا کے مانگ نہیں سکتے، ہم چاند کے سامنے جا کے مانگ نہیں، سورج کے سامنے مانگ نہیں سکتے، آگ کے سامنے جا کے مانگ نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک کنفیوژن دور کر دوں کہ بہت سارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہم اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں تو وہاں جی کوئی بابا صاحب کے سامنے جا کے، تو یاد رکھ لیں وہاں جا کے ہم بابا جی سے نہیں مانگتے، وہاں پہ بھی جا کے ہم مانگتے کس سے ہیں؟ اونچا بولیے، اللہ سے۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے۔ بولیے اللہ تو بیٹے جب ہر جگہ سنتا ہے تو پھر آپ مسجد کیوں جاتے ہیں؟ مسجد میں بھی تو وہی اللہ ہے، گھر میں بھی وہی اللہ ہے۔ یہ تو میں نے ابتدائی بات کی نا، ابھی اس پورا آنسر یہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں مسجد کو جنت کی کیاری کہا گیا ہے حدیث پاک میں، اور مومن کی قبر کو، ایمان والے کی قبر کو، اللہ کے ولی کی قبر کو جنت کا باغ کہا گیا ہے۔ باغ بڑا ہوتا ہے یا کیاری؟ بولے نا، کیاری کیا ہوتی ہے؟ وہ جس پر اینڈ پر پودے۔ تو بھائی اگر کیاری میں بیٹھ کر دعا مانگنا جائز ہے تو باغ میں بیٹھ کر مانگنا ناجائز کیسے ہو گیا؟ ہاں ناجائز تب ہوگا جب ہم بابا جی سے مانگیں۔ بولیے کس سے مانگیں؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ جہاں اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہاں بیٹے یاد رکھ لیں، آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرے تو طواف کے دوران تاجدار کائنات نے خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کے کہا ہے کعبہ تیری عزت سے زیادہ عزت میری امت کے مومن کی ہے، میری امت کے ولی کی، نیک آدمی کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ میں جا کے دعائیں مانگتے ہیں، ہم کس سے مانگتے ہیں؟ خانہ کعبہ سے یا تو بندہ مومن کے پاس جب ہم جاتے ہیں، اس کی قبر پر جاتے ہیں تو ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ لہٰذا تقاضا یہ ہے، اب یہاں مکس اپ کر دیا جاتا ہے، یہاں جو بات ہو رہی ہے نا صفات کے تقاضوں میں تو اب یہ کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ کافروں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ بتوں سے مانگتے ہیں، وہ سورج سے مانگتے ہیں، چاند سے مانگتے ہیں، کالی آندھی سے مانگتے ہیں، دیوتا سے مانگتے ہیں، بیگم سے مانگتے ہیں، سانپ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیگم کو بھی بے دیوتی کہتے ہیں نا خدا۔ اب میں بتا یہ رہا ہوں کہ بیٹے یہ تقاضا یہ ہے کہ ہم جب بھی مانگیں، جہاں بھی مانگیں، جس سمت مانگیں، کس سے مانگیں بیٹا؟ اللہ۔ تو اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مانگیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اونچا بولیے، شرک۔ تو بیٹا ذات میں توحید کا مطلب ہے وہ ذات ایک ہے، اس کی خوبیاں بھی صرف اسی کی ہیں، ان خوبیوں کا تقاضا یہ ہے کہ مانگا بھی کس سے جائے؟ یہ جو آخری لائن لکھی ہے صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم، یا آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ یہ تو بیٹے ایک شارٹ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں آج کا جو ہمارا لانگ ہے۔ لانگ بیٹے ہمارا ہے، ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں اور انہی کے اندر میں آپ کو یہ ٹاپک مکمل کر دوں گا۔ کیوں اور کیسے مکمل کر لوں گا؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا تو اب اسی سے ہی ریلیونٹ اگلی بات ہے۔ آپ کو لانگ کویسچن آئے گا، آپ کو لانگ کویسچن آئے گا شرک اور اس کی اقسام پر نوٹ لکھیں، یہ لانگ ہوگا۔ اب میرا پتر جب آپ کو یہ لانگ آئے تو آپ اپنی بک پر دیکھیں گے تو آپ کو نا بیٹے بک پر پیج کے درمیان میں، پیج یہ شرک والے ٹاپک میں پیج کے درمیان میں آپ کو شرک کا لغوی معنی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ پہلے آپ نے بیٹے سب سے پہلی ہیڈنگ یہ لکھنی ہے، اور کیا لکھنا ہے؟ شرک کا لغوی معنی، شرک کا لغوی معنی۔ آپ بیٹے اٹھ کے ادھر آ جاؤ، آپ میرے پاس آ جائیں، اٹھیں یہاں سے، یہاں آ جائیں میرے پاس۔ شرک کا لغوی معنی، یہ پہلا بیٹے شرک کا کیا معنی ہے؟ انڈرلائن کریں، لکھا ہوا ہے شرک کا معنی ہے حصہ داری اور ساجھے پن، پنجابی میں بولتے ہیں سانجھا، پارٹنرشپ انگلش میں بولتے ہیں۔ تو حصہ داری اور ساجھے پن یہ اس کا لغوی معنی۔ اگلی ہیڈنگ لکھو شرک کا اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی، اب اصطلاحی معنی کیا ہے بیٹے؟ اللہ کی ذات میں
اللہ کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصہ دار اور ساجی بنا دینا، یہ بیٹے کیا کہلاتا ہے؟ شرک۔ جب آپ یہ دو ہیڈنگز لکھ چکے، شرک کا لغوی اور اصطلاحی معنی، تو پھر اب آپ آ جائیں گے اوپر جہاں لکھا ہوا ہے شرک، جہاں شرک کا ٹاپک وہاں آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے شرک کی ابتدا۔ شرک کی ابتدا کہتا ہے حابیل اور قابیل یہ دو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، تو حابیل کی اولاد نیک تھی اور قابیل کی اولاد بد تھی، بری تھی۔ جب بیٹے وہ بری اولاد مزید اس کی اولاد آگے پھیلتی چلی گئی تو لوگوں ان تک خدا کا پیغام اور میسج نہ پہنچا، اور ان لوگوں نے جس چیز کو بینیفیشل سمجھا اپنے لیے، اور جس چیز کو خوف زدہ سمجھا اپنے لیے، جس چیز کو خوبصورت سمجھا اپنے لیے، بیٹے اس کی انہوں نے پوجا کرنا شروع کر دی۔ یوں شرک کی ابتدا ہوئی کائنات میں۔ آندھی کو خوفناک سمجھا، سانپ کو، ہاتھی کو فائدہ مند سمجھا، انہوں نے گھوڑوں کو، چاند کو، ستاروں کو، سورج کو، آگ کو فائدہ مند سمجھا، کسی کو خطرناک سمجھا یا فائدہ مند، نقصان دہ سمجھا یا فائدہ مند، انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے سب کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ آپ نے دنیا میں جا کر کاکا پارٹی کیا میسیج دیا؟ انہوں نے میسیج دیا کہ آپ نے زمین پر جا کر شرک کا خاتمہ کرنا ہے، اور کس کو عام کرنا ہے؟ توحید کو۔ بولو کس کو عام کرنا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا بیٹے؟ پہلی آیت پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے بڑا گناہ۔ جلدی بیٹے شاباش، بڑا گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اونچا بولیے بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ بھاری ظلم کا مطلب ہے بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت پر لکھیں گے ناقابل معافی گناہ، ناقابل معافی گناہ۔ بیٹے پھر اگلی آیت پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ بولو اونچا بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔ اس کے بعد بیٹے تعریف آ گئی، لیکن وہ تعریف آپ پہلی ہیڈنگ کے طور پر لے آئے۔ اب آگے آپ ہیڈنگ لکھیں گے شرک کی اقسام۔ شرک کی اقسام۔ اب شرک کی بھی تین قسمیں ہیں جی بیٹا۔ پہلی قسم کون سی ہے جی؟ ذات میں شرک، شاباش وہی والی۔ پھر آ گیا صفات میں شرک، اور اس کے بعد آ گیا صفات کے تقاضوں میں شرک۔ یہ بیٹا تین قسمیں ہو گئی۔ اب ذات میں شرک، وہی بیٹے اس جیسی ذات کسی اور کو سمجھ لینا کہ وہ فلاں بھی بغیر باپ کے اور بغیر اولاد کے، تو بیٹے وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ ہم کر چکے۔ آگے آ گیا صفات، اللہ جیسی خوبیاں کسی اور میں دیکھنا، تو یہ کیا ہو جائے گا بیٹے؟ صفات میں شرک۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء۔ ترجمہ بولو بیٹے، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ صفات کے تقاضوں میں کہ اب جب خوبیوں کا مالک وہ ہے تو پھر عبادت بھی بیٹے کس کی جائے گی؟ رزق بھی کس سے مانگا جائے گا؟ اولاد بھی کس سے مانگی جائے گی؟ ہر نعمت اسی سے مانگی جائے گی، ہر گناہ کی معافی بھی اسی سے مانگی۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا، اور اگلی آیت پر ہیڈنگ لکھیں گے عبادت صرف اللہ کی۔ عبادت، یا سمپل لکھ لیں عبادت الہی۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ ترجمہ بولو بیٹے، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ اگلی آیت پر لکھیں معبود حقیقی، معبود حقیقی۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ ترجمہ بولو بیٹے اونچا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر بیٹے لکھیں گے احکام الہی۔
اگر کائنات میں کسی کا حکم چلے گا تو وہ بھی صرف اللہ کا. فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اونچا ترجمہ بولو کیا لکھا ہوا ہے؟ اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر. پھر بیٹا لکھیں گے حکم صرف اللہ کا یا حکم الہی. پھر فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا. اگلے پیراگراف پر لکھیں گے حقیقی انعام کرنے والا. اگلا لکھیں گے حقیقی انعام کرنے والا. بیٹے کائنات میں حقیقت میں ہر نعمت دینے والا وہ کوئی اور نہیں ہے. وہ کون سی ذات ہے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ. اگلی آیت پر آ جائیں اور وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے قیامت کے دن حقیقی مددگار. قیامت کے دن حقیقی مددگار. جی اگلی آیت پر، اگلے پیج پر اگلی آیت. بیٹے حقیقی مددگار یاد رکھ لیں، صرف دنیا میں ہی یہ تقاضا نہیں بنتا کہ جب مدد کرنے کی طاقت اور خوبی اس کے پاس ہے تو ہم اس کے پاس جائیں. قیامت کے دن بھی اگر کوئی مدد کرے گا حقیقت میں تو وہ کون ہوگا؟ اللہ. اگر بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی مدد کرنے کی، اولیاء کرام کو قیامت کے دن اجازت ملے گی مدد کرنے کی، مگر وہ اجازت کس کی وجہ سے ملے گی؟ وہ اٹ سیلف وہ مدد نہیں کر سکتے. وہ جو اذن ملے گا وہ اللہ کی طرف سے. اللہ عطا کرنے والا ہے. کیا فرمایا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کہ شاید ان کی مدد کریں. تو یاد رکھو لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ قیامت کے دن تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ قیامت کے دن تم سے الگ ہو کر ایک گروہ بن جائیں گے. یہ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد بت ہیں، اس سے مراد چاند ستارہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں. تو کہا یہ قیامت کے دن تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے کیونکہ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر بیٹے آخری آیت پر لکھیں گے حقیقی رازق. حقیقی رازق کائنات میں رزق دینے والا بھی کون ہے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ. اس کے سوا کوئی نہیں. اور فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. ترجمہ بولو کیا؟ بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر اللہ اپنی روزی بند کر. اگر اللہ روزی بند کر دے تو کون دے سکتا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ رزق دینا اس کی خوبی، عطا کرنا اس کی خوبی، ساری خوبیاں اس کی، حکم کرنا اس کی خوبی، عبادت کروانا اس کی خوبی. تو پھر سارا کچھ اسی کی طرف ہوگا، کسی اور طرف نہیں. یہ بیٹے آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو توحید کی اقسام اور شرک اور اس کی اقسام یہ پورا ٹاپک کروایا. اس کو یاد